ایک शादी आप निभा नहीं सकते सही से। एक बीवी के जो हकूक हैं वो कोई एक इंसान मुझे पूरा करते हुए नजर नहीं आता। शादी की बात अपनी बीवी के सामने भी नहीं करनी चाहिए। मर्द जो है दूसरे मर्द का नाम नहीं बर्दाश्त कर सकता। कोई दूसरा मर्द आपकी औरत को देख ले तो उसकी जान निकल जाती है। 50 साल की उम्र में जब हज़रत खदीजा जो हैं वो दुनिया से पर्दा कर गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद शादी की। पता नहीं सॉफ्टवेयर किसने अपडेट किया, उनके और भी बहुत सारे मामलात हैं, क्या वो पूरे करते हैं? एक संभलती नहीं और 4 शादियों पे जो है इतना उचक उचक के बात कर रहे होते हैं। दानिश तैमूर को महंगा पड़ गया ये कहना कि फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है दूसरी शादी करने का, और लोगों को इस फिलहाल पे बहुत गुस्सा आया कि क्या मतलब कि फ्यूचर में आप करेंगे। तो इस पे बात करेंगे कि क्या सिर्फ यही मर्दों को याद रहता है कि 4 शादियों की इजाज़त है? कभी इसकी डिटेल्स में जाके देखा कि क्यों इजाज़त दी गई थी, कब दी गई थी और क्या वजूहात थी? तो इस पे भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ हमजा अली अब्बासी का जो है एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें पॉडकास्ट में उनसे भी कुछ इस किस्म की क्वेश्चन किया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों करूंगा दूसरी शादी, और मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ, और इस्लाम ने भी 4 शादियों की जो इजाज़त दी थी वो उस वक्त सिचुएशन जंग ओहद के वक्त सिचुएशन डिफरेंट थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और बात हो रही है दानिश तैमूर की। दानिश तैमूर थे राबिया अनम के शो में जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन शो था, और उसमें दानिश तैमूर से कुछ पूछा गया सवाल और उसमें उन्होंने कहा कि 4 शादियां जो हैं वो जायज़ हैं, और अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ और आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और मेरा जो हक है वो मुझसे छीना नहीं जा सकता, और ये मेरा ये फैसला है कि मैं इन्हीं के साथ जो है ज़िंदगी गुजारूँ, यानी कि आयज़ा खान के साथ। आयज़ा वहाँ पे मौजूद थी, आयज़ा के एक्सप्रेशंस जो है वो देखने वाले थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की हुई थी, ज़ब्त किया हुआ था, लेकिन फिर भी पता चल रहा था। कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका मियाँ, बहुत कम है ऐसी औरतें जो शायद कर लेती हों, लेकिन कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उसका मियाँ ये कहे कि जी मैं 4 शादियां नहीं कर रहा या करूँगा या फ़िलहाल नहीं करना, या इसके बारे में बात करे। बात भी अच्छी नहीं लगती ख़वातीन को, और बिल्कुल सही बात है, लगनी भी नहीं चाहिए। और 4 शादियों के हवाले से अगर हम बात करेंगे आखिर में कि हमारा दीन क्या कहता है 4 शादियों के हवाले से, जो मैंने जितना पढ़ा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और बताइएगा कि कहाँ हम गलत हैं। ये मर्द जो हैं सिर्फ 4 शादियां जो हैं इन्हीं को लेके क्यों बात करते हैं? इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बीवियों के हकूक और उनके और भी बहुत सारे मामलात हैं, क्या वो पूरे करते हैं? एक संभलती नहीं और 4 शादियों पे जो है इतना उचक उचक के बात कर रहे होते हैं। दानिश ने सही अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, और थोड़ा सा लोगों का ये कहना है कि वो एरोगेंट बहुत ज़्यादा लगे। खैर, उसके बाद अगले ही दिन राबिया अनम ने कहा कि भाई लोग जो है, ये सारा पहले से प्लान होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। राबिया अनम ने उनसे पूछा नेक्स्ट टाइम जब वो प्रोग्राम में आए कि भाई इस तरह से हुआ, लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। फिर खैर दानिश ने कहा कि मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि यही अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, कल का क्या भरोसा, आपको पता है कि आप अगले लम्हे मर जाएं, यहाँ से निकलें, और मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, और फिलहाल का मतलब था फॉर टाइम बीइंग, तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। तो फिलहाल का मतलब तो होता है कि इस वक्त हाल का तो वाकई किसी को नहीं पता। वो तो ये बात हो जाती है ना कि मेरा कोई मुस्तकबिल में इरादा नहीं है। पता नहीं सॉफ्टवेयर किसने अपडेट किया। अवाम ने तो तनकीद की बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने भी इसके हवाले से बात की और अपनी स्टोरीज़ पे पोस्ट किया, लेकिन अवाम तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। लेकिन ऐन मुमकिन है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा घर जाके, क्योंकि आयज़ा को ये बात डेफिनेटली अच्छी नहीं लगी होगी। आयज़ा की जो शक्ल पे तासुरात थे उससे पता चल रहा था, और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अपनी बीवी को हर्ट नहीं करना चाहिए, शादी की बात अपनी बीवी के सामने भी नहीं करनी चाहिए। और इस्लाम ने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करने को कहा है, बहुत सारे हकूक़ हैं जो आपको निभाने हैं। सिर्फ शादी ही क्यों आपको याद रहती है कि 4 शादियाँ करनी है? एक शादी आप निभा नहीं सकते सही से। एक बीवी के जो हकूक हैं वो कोई एक इंसान मुझे पूरा करते हुए नज़र नहीं आता। इस्लाम ने जो कहा है उसमें कंडीशंस रखी हैं, ठीक है, वो आप जो है वो नहीं पढ़ते, सिर्फ आपको ये याद होता है कि जी 4 शादियां करनी है। इसके बरक्स अगर हम बात करें, हमजा अली अब्बासी से एक पॉडकास्ट में यही सवाल पूछा गया तो शादी के हवाले से कि जैसे कोई दीनदार होता है तो बस वहाँ पर
یہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی 4 شادیاں. تو حمزہ اس پہ ہنسنے لگ گئے اور حمزہ نے بڑا اچھا جو ہے وہ جواب دیا, جبکہ لوگ جو ہیں حمزہ کو بہت زیادہ ٹرول کرتے ہیں اس بات پہ کہ جی ایک طرف دین کی باتیں کرتے ہیں اور ایک طرف آپ نے کہا تھا کہ جی میں اب اللہ کی راہ پر چل پڑا ہوں تو اب میں شوبز کو چھوڑ دوں گا, لیکن آپ نے واپس کم بیک کر لیا. اچھا, حمزہ ماشاءاللہ اچھی فیملی سے ہیں, ان کو کوئی فائنینشلی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں نے ڈرامہ کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کر سکتے ہیں, تو لوگوں نے اس پہ بھی بڑا اعتراض کیا کہ کیسے کر سکتے ہیں. خیر بہت سارے فلاز ہوتے ہیں انسان کے اندر, لیکن ایٹ لیسٹ حمزہ نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی اور ان کو کافی سمجھ ہے اسلام کی, لیکن مکمل طور پر اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کر پائے حمزہ, بیکاز وہ ایک ایسے ماحول میں تھے اور انہوں نے یہ بات کی بھی, وہ جس ماحول میں پہلے رہ رہے تھے ایک سرکل تھا ان کا, تو ایسے ماحول میں جب آپ ریلیجس ہو جائیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ مکمل طور پر آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں. بہت ہی اس کے لیے انسان کو مضبوط ہونا پڑتا ہے. اسلام کی نالج ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہم نے اسلام کو صرف یہاں تک محدود کر لیا ہے, سر پہ دوپٹے, پردہ, اونچی شلواریں, داڑھی. اسلام کی سمجھ ہونا ضروری ہے. یہ تو پھر بات کی باتیں ہیں نا, یہ تو آپ کا پرسنل میٹر ہے. آپ اسلام کو تو سمجھیں کہ اللہ نے اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس پہ آپ کو معافی نہیں ملے گی. اگر آپ باقی سارے معاملات کر رہے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, پردہ بھی کر رہے ہیں, اور آپ کے دل میں کینہ ہے, آپ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں. تو جب حمزہ سے پوچھا گیا تو حمزہ نے یہ کہا کہ میں ایک ہی شادی میں بہت خوش ہوں, اور وہ بہت زیادہ ہنسا بھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھیں 4 شادیاں جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ تو بہت ڈفرینٹ ہے. وہ تو جنگ احد کے وقت جب ظاہر سی بات ہے اتنے یتیم تھے, بیوہ عورتیں تھیں, تو اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا کہ شادیاں کرو تاکہ ان کو ایک شیلٹر مل سکے. اور اس وقت جو ایک سوشل سسٹم تھا وہ تو تھا ہی نہیں, کوئی ایسے ادارے نہیں تھے جو ہیلپ آؤٹ کرتے ان یتیموں کے یا وہ بیوہ بے سہارا جو خواتین ہیں ان کے. تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی. اور لیکن پھر بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر انصاف کر سکو, کیونکہ اس دور میں یہ تھا کہ جی جو عربس تھے بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے, 4 نہیں بلکہ شادیوں پہ شادیاں کیا کرتے تھے. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو سعودی عربیہ ہے وہاں پہ شادیاں جو ہیں وہ کرتے ہی رہتے ہیں, نکاح کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے 4 شادیوں کا کہا گیا تھا کہ 4 شادیاں کرو, ٹھیک ہے, اگر کر سکتے ہو تو. یعنی کہ مطلب جو یتیم اور بے سہارا خواتین تھیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, شیلٹر دینے کے لیے شادیوں کا کہا گیا تھا, نہ کہ اس لیے کہا گیا تھا کہ جی بس کر ہی جاؤ شادیاں. جب آپ کی بیوی ہے تو آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی اگزامپل ہیں. حضرت ختیجہ کے ساتھ 50 سال کی عمر میں جب حضرت ختیجہ جو ہیں وہ دنیا سے پردہ کر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شادی کی, ورنہ انہوں نے انہی کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے ایک طویل عرصہ 25 سال 24-25 سال انہی کے ساتھ گزارا اور شادی نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے شادی کی اور وہ بھی یہ مقصد تھا کہ جو بچے ہیں ان کی دیکھ بھال ہو سکے. پھر اس کے بعد پھر تیسری شادی حضرت عائشہ سے انہوں نے کی. تو جب ہمارے پروفٹ نے ایک شادی کی, دوسری نہیں کی, ایک کے اوپر دوسری نہیں لائے, تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو شادیوں کا مذاق بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے شادی کرنے کا تو جائیں, آپ جا کے کریں کسی غریب عورت سے. بہت یہاں پہ ارد گرد علاقے ہیں, اب بیوہ بھی ہوگی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے, کوئی یتیم لڑکی بھی ہوگی غریب, تو کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں, لیکن بیوی سے پرمیشن لینے کے بعد. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب ہمارے پاس جو ہے لاز آ چکے ہیں, شروع سے تھے, اب ذرا اسٹرکٹ ہو گئے. ریسنٹلی ایک آدمی کو 6 مہینے کی سزا ہوئی ہے کیونکہ اس نے بغیر اجازت کے دوسری شادی کر لی تھی. سو بی کیئرفل. شادیوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ایک سے زیادہ جو شادیاں ہیں اس کی اجازت دی, حکم نہیں دیا, ٹھیک ہے. اور ایک ہی بیوی ہونی چاہیے انسان کی. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بیوی مر گئی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تب آپ دوسری کر سکتے ہیں, ورنہ آپ ایک ہی کریں. کیونکہ اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کرو. لیکن پھر بھی مردوں کو ہوتا ہے کہ جی 4 شادیاں. ویسے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ریفرنس بھی دوں گی تاکہ بعد میں مجھے نہ کہا جائے کہ جی جو دل میں آ رہا ہے کہہ رہی ہے. بیکاز میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ترجمہ اور حدیثیں وغیرہ جو ہیں وہ پڑھتی رہوں اور کراس چیک بھی کروں کہ کہیں جو ہے غلطی نہ ہو. لیکن انسان ہے, کمی بیشی ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرے. آج یہاں ہم بات کریں گے جیسے کہ میں نے کہا کہ سنت ہے, جائز ہے, لیکن کوئی حکم نہیں دیا گیا شادی کا. اگر اسلام نے ایمفسس کیا تو وہ ایک شادی پر ہی کیا.
یہ نہیں کہا کہ چار شادیاں کرو، لیکن یہاں پہ مرد سمجھتے ہیں کہ جی 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ اگر ہم سورہ نساء پڑھیں تو اس میں یہاں پہ شیئر بھی کر دوں گی، سورہ نساء کے اندر صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اتفاق کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم، اور اللہ کا انصاف آپ دیکھ لیں، اللہ کا انصاف ایسا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک انسان کیسے انصاف کر سکتا ہے ایٹ اے ٹائم 4 عورتوں کے ساتھ؟ 2 بھی بیویاں ہیں تو آپ نہیں کر سکتے انصاف۔ اگر کوئی بہت جینیون ریزن ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ آپ شادی کر لیں دوسری، ٹھیک ہے، مطلب آپ بدکاری کی طرف نہ جائیں، زنا کی طرف نہ جائیں، آپ ایک جائز کام کر لیں بیوی کی اجازت کے بعد۔ اور بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جن کو ان کا کانٹیکس بدل دیا گیا۔ اب ایک حدیث ہے جس کو بار بار کوٹ کیا جاتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے زیادہ شادیاں کی ہوں، اور اس کا ترجمہ غلط ہے اس حدیث کا، اس کا کچھ اور مفہوم تھا، لیکن کیونکہ ترجمہ کیا گیا تو وہ غلط کر دیا گیا، اور اس کو جو ہے لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مقصد کو اور مطلب کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بیسکلی ابن عباس ترغیب دے رہے تھے کہ شادی ایک اچھا کام ہے، کیونکہ جو شخص سب سے بہترین تھا اس نے شادیاں کی تھیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہے تھے، شادیاں کی تھیں لیکن ایٹ اے ٹائم 4 شادیاں نہیں کی تھیں۔ ایک شادی جب حضرت خدیجہ آپ پردہ کر گئیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری کی، ان کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں نہیں کی۔ جب ایک آپ کو بیوی ملی ہوئی ہے، آپ اسے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، آپ اس کو ستارے دکھاتے ہیں، اور پھر آپ اس کے اوپر دوسری بیوی لے آئیں گے تو سوچیں کہ کیا اس پہ بیتے گی۔ مرد جو ہے دوسرے مرد کا نام نہیں برداشت کر سکتا، کوئی دوسرا مرد آپ کی عورت کو دیکھ لے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اور خود جو ہے بڑے مزے سے شادیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے لیکن I really wanted to talk about this and do let me know what you think about this، کہ دانش تیمور نے جو کیا ان کو کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد جو انہوں نے اس پہ جسٹیفیکیشن دی، کیا وہ بنتی تھی؟ اور یہ 4 شادیوں والا جو سلسلہ ہے، یہ آپ لوگ اس سے اگری کرتے ہیں کہ کرنی چاہیے یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ ڈو لیٹ می نو۔